السلام علیکم۔ رابعہ کو شام بخیر۔ رابعہ کا خط پڑھ کر درویش کافی دیر تک سوچتا رہا۔ اسے اب یقین ہو گیا ہے کہ رابعہ گہرے پانیوں میں اتر گئی ہے، اتنی گہرائی تک جہاں پاؤں زمین کو نہیں چھوتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان یا تو ڈوب جاتے ہیں یا تیرنے لگتے ہیں۔ اب رابعہ آگاہی کے سمندر میں تیر رہی ہے، جہاں رابعہ ایک طرف گہرے پانیوں میں اتر رہی ہے، وہاں پہاڑوں پر چڑھ کر تخلیقات کی اونچی فضاؤں تک پہنچ گئی ہے اور اڑ رہی ہے۔ درویش کو احساس ہو رہا ہے کہ اگر اسے رابعہ کا تخلیقی ہمسفر رہنا ہے تو اسے بھی آگاہی کے گہرے پانیوں میں اترنا ہوگا اور تخیلات کی اونچی فضاؤں میں اڑنا ہوگا۔ اگر ایسا نہ ہوا تو رابعہ کے خطوط ڈائیلاگ کے بجائے مونولوگ بن جائیں گے۔ اگر رابعہ اور درویش میں تخلیقی مکالمہ قائم رہ سکا تبھی ان کی ادبی دوستی برقرار رہ سکے گی۔ مخلص دوستی کا راز مکالمہ ہی ہوتی ہے۔ درویش کا خیال ہے کہ وہ مرد عورتیں خوش قسمت ہیں جن کی آپس میں دوستی ہو جاتی ہے۔ وہ دوستی کی محبت، شادی اور جنسی رشتوں سے زیادہ قدر کرتا ہے، کیونکہ وہ دوستی کی معصومیت، وقار، بے ساختگی کو مجروح کر سکتے ہیں۔ درویش کی زندگی میں اس کے دوستوں نے اہم کردار ادا کیا ہے۔ کینیڈا میں ان دوستوں میں ایک درویشوں کا ڈیرا بنایا ہے، جس میں وہ جمع ہوتے ہیں، اور اگر کسی شہر سے کوئی اور درویش، شاعر یا ادیب آتا ہے تو اسے ڈیرے پر بلایا جاتا ہے۔ اگر کبھی رابعہ کینیڈا آئی تو درویش اس کو درویشوں کے ڈیرے پر لے جائے گا، اس کا دوسرے درویشوں سے تعارف کروائے گا اور درخواست کرے گا وہ انہیں اپنا کوئی افسانہ سنائے۔ ایسا افسانہ جس کا ایک پاؤں شعور میں، دوسرا پاؤں لاشعور میں ہو۔ پھر سب درویش اس افسانے کی معونیت پر تبادلہ خیال کریں۔ درویش جانتا ہے کہ ہر جینون ادیب، شاعر، فلاسفر اور دانشور اندر سے درویش ہی ہوتا ہے۔ رابعہ نے درویش سے پوچھا ہے اس نے بچے پیدا کیوں نہیں کیے، خاندان کیوں نہیں تخلیق کیا۔ اس حوالے سے درویش رابعہ سے اپنی زندگی کے 2 اہم واقعات شیئر کرنا چاہتا ہے۔ درویش جب 10 برس کا تھا، اس کے والد عبدالباسط جو ایک دہریہ تھے اور کالج میں ریاضی کے استاد تھے، ایک نفسیاتی بحران کا شکار ہوئے۔ جب 1 سال بعد وہ اس بحران سے باہر نکل آئے تو وہ صوفی بن چکے تھے۔ ان کے دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال تھا ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، جبکہ ان کو کامل یقین تھا ان کو اسپرچول بریک تھرو ہوا ہے۔ درویش کا خیال ہے بچپن کی اس واردات نے اسے لاشعوری طور پر ایک ماہر نفسیات بننے پر موٹیویٹ کیا ہوگا۔ جب درویش کو پتہ چلا کہ ذہنی بیماری موروثی ہوتی ہے تو وہ یہ نہیں چاہتا کوئی ذہنی بیماری اگلی نسل تک منتقل کرے، اس لیے بچے پیدا نہ کرنے کی ایک وجہ یہ تھی۔ درویش کو جوانی میں ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے ننیال بہت محبت کرنے والے ایک مذہبی روایتی ہیں، جبکہ اس کے ددیال غیر روایتی اور غیر مذہبی ہیں۔ 20 برس کی عمر میں جب درویش اپنے شاعر چچا اور عبدالمتن کو بتایا کہ برسوں غور و فکر کے بعد اس نے مذہب اور خدا کو خدا حافظ کہہ دیا ہے، تو اس کے چچا درویش مسکراتے ہوئے کہا، بیٹا، ہر قوم میں 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، پہلا گروہ جو اکثریت میں ہوتا ہے، جو روایت کی شرح پر چلتا ہے، دوسرا وہ گروہ جو اقلیت میں ہوتا ہے، جو اپنے من کی پگ ڈنڈی پر چلتا ہے۔ اس وقت اقلیت شاعر اور ادیب، فنکار اور صوفی، فلاسفر، دانشور سبھی شامل ہوتے ہیں۔ اس اقلیت کے چند آدرش ہوتے ہیں، انہیں اپنے آدرشوں کی بھاری قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔ بیٹا، تم ابھی اسی اقلیت کا حصہ ہو۔ درویش کو نوجوانی میں ہی احساس ہو گیا تھا اگر وہ مشرقی کے روایتی مذہبی ماحول میں رہا تو اسے بہت سی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یا تو اسے جیل بھیج دیا جائے گا یا قتل کر دیا جائے گا، یا وہ دیوانگی کا شکار ہو جائے گا، یا وہ خودکشی کر لے گا۔ ان حالات پر غور کرتے ہوئے درویش نے نوجوانی میں 2 فیصلے کیے تھے۔ پہلا یہ اسے خاندان نہیں بنانا، دوسرا یہ اسے مشرق کی روایتی ماحول میں نہیں رہنا۔ چنانچہ ایک دن اس نے چند کتابیں اور کپڑے
ایک سوٹ کیس میں ڈال کر مشرق کو الوداع کہہ کر انجانی منزلوں کی جانب چل پڑا۔ رابعہ کو خط لکھتے ہوئے درویش کو اپنی زندگی کا پہلا شعر یاد آ رہا ہے جسے اس نے کبھی اپنے کسی دیوان میں شامل نہیں کیا۔ وہ شعر ہے: میں تنہا تھا، میں تنہا ہوں اور تنہا رہنا چاہتا ہوں، میں تنہائی کی دنیا میں ہمیشہ بسنا چاہتا ہوں۔ درویش کو اپنی تنہائی عزیز ہے۔ اس تنہائی میں اس نے نہ جانے کتنی کتابیں پڑھی اور لکھی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ تنہائی اور خاموشی اور دانائی کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ جب وہ مغرب میں آ بسا ایک ماہر نفسیات بن گیا تو اس کے مشاہدے، تجربے اور مطالعہ تجزیے نے زندگی کے اس راز سے متعارف کرایا: کریٹیوٹی، انسینٹی، اسپرچولیٹی کا گہرا رشتہ ہے۔ اگر کبھی رابعہ کی خواہش ہوئی تو درویش اس موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرے گا۔ درویش یہ جاننا چاہتا ہے کہ رابعہ کے ننیال اور ددیال میں کوئی شاعر، ادیب، فلاسفر، دانشور موجود تھا؟ کیا انہیں کسی قسم کے نفسیاتی مسائل کا سامنا تھا؟ درویش کی جب سے اس راز سے آگاہی حاصل ہوئی ہے، وہ اپنے کلینک میں بہت سے فنکاروں کا نفسیاتی علاج کرتا ہے اور انہیں کامیاب زندگی گزارنے میں مدد فراہم کرتا ہے۔ اس لیے اپنے کلینک کا نام کریٹو سائیکو تھراپی کلینک رکھا۔ اب درویش کا خیال ہے تخلیقی کام ہماری ذہن کی ضامن ہے۔ اے رابعہ کی اب رات بھیگ چکی ہے، درویش کو صبح کلینک بھی جانا ہے، وہ دکھی دلوں کا علاج بھی کرنا ہے، اس لیے رابعہ سے اجازت چاہتا ہے۔ شب بخیر۔